تیسرا موقف ہمارے موجودہ دور کے غیر مقلدین کا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ید، عین، ساکن وغیرہ کے حقیقی معنی مراد ہیں۔ مولانا محمد یحییٰ گوندلوی عقیدہ مسلم میں لکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کا چہرہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ مسلم میں لکھتے ہیں اللہ تعالی کے 2 ہاتھ ہیں۔ ہمارے آپ اس پر دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم سورہ اخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 710 ہجری، تفسیر مدارک للنصفی میں اللہ الصمد اس کے تحت فرماتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم، سننے میں کان، دیکھنے میں آنکھ کا اور پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج نہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ صمد کیسے ہوں گے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یدن، عین، وجہ کا معنی ہاتھ اور پاؤں کرنا، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے۔ دلیل نمبر 2، متشابہ کی 2 قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ لغوی معنی معلوم نہ ہو، شرعی مراد معلوم نہ ہو۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی مراد معلوم نہ ہو، جیسے ثم استوی علی العرش۔ اگر ہم ان کلمات یدن، عین، وجہ، ساکن وغیرہ کے معنی کریں، اعضاء مراد لیں، لیکن یہ کہیں کہ ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں، مجہول الکیفیت ہے، تو گویا پھر متشابہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 3، معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیت، غیر معلوم الکیفیت۔ لغوی معنی بھی معلوم، ہاتھ، شرعی مراد بھی معلوم، ہاتھ، لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ اور یہ تیسری قسم باطل ہے۔ جو مستلزم باطل ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ تو تیسری قسم کیوں ماننی پڑی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مانے اور مجہول کیفیت مانے۔ مستلزم باطل بھی باطل ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال اور جواب بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ متشابہ کی 2 ہی قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مانے اور مجہول الکیفیت مانے تو متشابہ کی تیسری قسم لازم آئے گی، معلوم المعنی معلوم المراد غیر معلوم الکیفیت، یعنی مجہول الکیفیت لازم آئے گی، اور یہ تیسری قسم باطل ہے۔ سوال یہ کہ یہ 2 قسمیں جو آپ نے بیان کی منصوص نہیں ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہوں یا احادیث مبارکہ کے اندر ہوں، اجتہادی ہے۔ تو اگر ایک 2 قسمیں بیان کرتا ہے، دوسرا 3 بیان کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ ہم نے کہا تیسری قسم بالکل باطل ہے، یعنی تیسری قسم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیات مانیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیات نہیں مان سکتے اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کیفیت ہمیشہ جسم کی ہوتی ہے۔ جب اللہ جسم سے پاک ہیں تو کیفیات اجسام سے بھی پاک ہیں۔ اس پر تفصیل کے ساتھ میں آگے گفتگو کروں گا اور حوالہ جات دوں گا، فی الحال صرف ایک حوالہ سن لیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیخی رحمہ اللہ تعالی، وفات 405 ہجری، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی، باب ما ذکر فی السورہ کے تحت فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ
جو چیز ہمیں اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب صورت والا ہے نہ حیت والا ہے. صورت اور حیت دونوں سے پاک ہے، کیونکہ صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کیفیات سے پاک ہیں. یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. دلیل نمبر 3، یہ ضابطہ ہے کہ معنی جنس نو کے ضمن میں پایا جاتا ہے. یعنی ایک فصل ہے، پھر نو ہے، پھر جنس ہے. فصل والا معنی نو میں، نو والا معنی جنس میں. اچھی طرح باز نشین فرما لیں. ایک فصل، پھر نو، پھر جنس. جنس والا معنی نو میں پایا جائے گا، نو والا معنی فصل میں پایا جائے گا. تو ید ایک جنس ہے، اس کے تحت ید اللہ، ید الانسان. تو نو میں جنس والا معنی ضرور پایا جائے گا. جو ید جنس ہے اس کا معنی جارحہ، کام کرنے والا، بال اتفاق حادث ہے. تو جب ید اللہ سے مراد بھی یہی ید ہوگا، وہ ید تو جارحہ ہے جو حادث ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ید لازم آئے گا جو حادث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے. دلیل نمبر 4، ان کلمات کے اگر آپ حقیقی معنی مجہول الکیفیت مراد لیں تو تضاد لازم آئے گا. کیوں؟ ید، عین اور وجہ کے جو حقیقی معنی ہے وہ مجہول الکیفیت نہیں، معلوم الکیفیت ہے. تو حقیقی معنی بھی لیں اور مجہول الکیفیت بھی لیں، یہ تضاد ہے. دلیل نمبر 5، اگر ان کلمات ید، عین، وجہ، ساقن وغیرہ کے لیے کیفیات ثابت کر دیں اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، کیونکہ کیفیات اجسام کے ساتھ خاص ہیں. کیفیات اجسام کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. امام ابو القاسم ہبت اللہ بن الحسن بن منصور الطبری اللالکائی رحمہ اللہ تعالی وفات 418 ہجری اپنی سند کے ساتھ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ وفات 189 ہجری سے نقل فرماتے ہیں. شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للالکائی کے تحت فرمایا اتفق العلماء كلهم من المشرق الى المغرب على الایمان بالقرآن والاحادیث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في صفات الرب عز وجل من غیر تغییر ولا وصف ولا تشبیہ، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن افتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق قرآن کریم اور ثقات راویوں سے مروی احادیث مبارکہ میں جو نصوص آئی ہیں ان پر بغیر کسی تبدیلی، بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تشبیہ کے ایمان لانا ضروری ہے. جو شخص ان صفات کا حتمی معنی بیان کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہٹ گیا اور سواد اعظم سے الگ ہو گیا، اس لیے کہ اسلاف نہ تو ان صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی تفسیر کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اسی کو بیان کر کے ان کی تشریح کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں. امام ابو القاسم ہبت اللہ بن حسن بن منصور الطبری اللالکائی رحمہ اللہ وفات 418 ہجری ایک اور سند سے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وفات 189 ہجری سے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للالکائی کے اندر فرماتے ہیں احادیث حبوت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں محمد بن الحسن فی الاحادیث التي جاءت، حضرت امام محمد بن حسن ان احادیث کے بارے میں جن میں یہ بات آئی ہے ان اللہ یہبط الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نازل ہوتے ہیں، جیسی دیگر احادیث، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان هذه الاحادیث قد ربطها الثقات فنحن نرویها ونؤمن بها ولا نفسرها، ہم اس کو روایت کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں بیان کرتے. اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیخی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب الاسماء والصفات للبیخی باب ما ذکر فی السورہ کے اندر فرماتے ہیں فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلموا أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة
فإن الصورة تقتضي الكيفية وعن الله وعن صفاته منفية۔ جو چیز ہمیں اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب صورت والا ہے، نہایت والا ہے، کیونکہ صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کیفیات سے پاک ہیں۔ دلیل نمبر 6، اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے لہذا اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، اس لیے اعضاء ہمیشہ جسم کے ہوتے ہیں، جب جسم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اعضاء بھی نہیں ہے، اس لیے یدن عین وجن کا حقیقی معنی کرنا قطعاً غلط اور نازیبا ہے۔ ہاں اس پہ دلائل ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس پر دلائل کیا ہیں؟ دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم ہوتا ہے المرکب من الجزئین فصاعدا، جو دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر بنے، دو یا دو سے زائد سے مل کر وہ بنتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا پھر بنتا ہے، اور جو پہلے نہ ہو پھر بنے اسے حادث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حادث نہیں، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم جتنا بھی بڑا ہو وہ ایک جگہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس کی حد ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے۔ دلیل نمبر 3، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی ایک خاص جہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی خاص جہت سے پاک ہے تو اللہ جسم سے بھی پاک ہے۔ دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم کو خاص مکان چاہیے اور اللہ تعالیٰ خاص مکان سے پاک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے۔ باقی اس پہ دلائل کہ اللہ تعالیٰ خاص مکان سے پاک ہے، اس پر مستقل دلائل ہیں۔ مثلا میں 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مکان محیط ہوتا ہے اور مکین محاط ہوتا ہے، مکان گھیرتا ہے اور مکین گھیرا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ محاط نہیں، گھیرے ہوئے نہیں، اللہ محیط گھیرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اسی طرح دلیل نمبر 2، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے خاص مکان مانے گے بڑا ہوگا، اللہ کو چھوٹا مانے گے، جبکہ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اس طرح اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال اور جواب بہت اہم ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ دور کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا جی اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے، خواہ مجہول کیفیت ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے۔ جبکہ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ سے استوا کے متعلق سوال کیا گیا، کیف استوا؟ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسوال عنہ بدعۃ۔ شرح العقیدۃ تحاویہ لابن ابی العز کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ امام سے فرمایا تھا استواء معلوم ہے، کیف مجہول ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور سوال کرنا اس کے بارے میں بدعت ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کو ثابت کرتے ہیں اور استواء کے لیے مجہول کیفیت کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کیفیت ثابت نہیں اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہو۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ شیخ عماد الدین احمد حیدر امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب الاسماء والصفات پر اپنی تعلیق لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ فہذا لم يثبت عن مالک ولا غیر من الائمہ۔ التعلیق والا کتاب الاسماء والصفات کہ یہ جو امام مالک سے معروف منقول ہے کہ وہ فرماتا الاستواء معلوم والکیف مجہول، یہ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر کسی بھی معتبر امام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری نے کتاب الاسماء والصفات میں، اور حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا جید سند کے ساتھ یہ قول ثابت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن وہب یقول کان عند مالک بن انس فدخل رجل۔ عبداللہ بن وہب امام مالک کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک بن انس کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استواء؟ اے امام مالک
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوا، استوا کیسے ہے؟ فاطرق مالک واخذته الرخصاء، اللہ اکبر، فاطرق مالک، امام مالک نے سر جھکا لیا، واخذته الرخصاء، امام مالک کو پسینہ آ گیا، ثم رفع راسا، پھر اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا الرحمن علی العرش استوا کما وصف نفسا، اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے جیسا اس نے بیان کیا، ولا یقال کیفا، کیفا مت کہو، وکیف عنہ مرفوع، اللہ تعالیٰ کی کیفیات نہیں ہے، کیفیت اللہ سے ثابت ہی نہیں، کیفیت سے پاک ہے۔ وانت رجل سوء صاحب بدعت، فرماتا ہے کہ تو برا آدمی ہے، بدعتی ہے، اخرجو، اس کو یہاں سے نکال دو، فاخرج الرجل، اس شخص کو امام مالک کی مجلس سے نکال دیا گیا۔ کتاب الاسماء والصفات، فتح الباری شرح صحیح بخاری، باب وکان عرش العلماء۔ اسی طرح امام ابو بکر بہقی، حافظ ابن عسقلانی شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ولید بن مسلم کے طریق سے نقل کیا ہے، ان ولید بن مسلم قال سئل الاوزاعی ومالک وسفیان الثوری واللیث بن سعد عن هذه الاحاديث التي جاءت في التشبیہ فقالوا امروها كما جاءت بلا کیفیہ۔ امام اوزاعی، مالک، سفیان، لیث بن سعد ان احادیث کے بارے میں فرمایا کرتے تھے امروها كما جاءت بلا کیفیہ، ان احادیث کو بیان کرو اور ان احادیث میں کیفیات کو بیان نہ کرو، بغیر کیفیت کے بیان کرو۔ اس لیے حضرت امام مالک کی طرف جملہ غلط منسوب ہے، بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں قطر میں تھا تو چند علماء میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایک مختصر کتاب پڑھا دیں۔ میں نے کہا مشورہ کر لیں۔ مشورہ میں طے ہوا کہ العقیدۃ الطحاویہ پڑھ لی جائے۔ میں نے کہا آپ العقیدۃ الطحاویہ کا متن لے آئیں تو انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عقیدۃ الطحاویہ کا متن ڈاؤن لوڈ کیا، وہ بھی میرے پاس لے آئے اور ساتھ مجھے مطالعہ کے لیے شرح پیش کی، ابن ابل حنفی کی شرح عقیدہ طحاویہ۔ میں نے جب دیکھی تو میں نے کہا یہ شرح کیوں لائے؟ کہا جی آپ کے مطالعے کے لیے۔ میں نے کہا شخص کون ہے؟ کہا حنفی۔ میں نے کہا تو معتزلی ہے، اوپر حنفی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ مذہباً حنفی ہے، عقیدتاً معتزلی ہے۔ اب معتزلی بندہ ہماری بات کیسے لکھے گا؟ اپنی باتیں لکھے گا نا۔ اس لیے میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابن ابل حنفی، اس کی شرح سے بچو۔ ابن ابل عز یہ معتزلی ہے عقیدتاً اور نظریتاً۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں خود غیر مقلدین اس شرح کو چھپوا کر مفت تقسیم کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری شرح اور وہ مفت تقسیم کریں؟ آپ اسے اندازہ نہیں فرماتے۔ اسی طرح میں جدہ میں تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیف مجہول والایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تو بدعتی ہے۔ میرے کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر سوال کیوں کیا؟ اگر یہ امام مالک کی بات ٹھیک ہے تو امام مالک تو فرماتے ہیں اس مسائل میں سوال کرنا بدعت ہے، تو کیوں سوال کرتا ہے؟ تو کہہ میں بدعتی ہوں۔ کہا جی میں تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ میں نے کہا تو نے سوال کیوں کیا؟ کہا جی اس کا مطلب، میں نے کہا دو باتیں طے ہیں، یا خود کو بدعتی کہہ یا سوال بند کر۔ اب وہ بیچارہ وضاحت بھی چاہتا تھا، خود کو بدعتی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ خیر پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا بات سمجھو، یہ جملہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے منقول نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام مالک اور ہمارے اکابر کا مسلک یہی ہے، مذہب یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بلا کیفیت ہے۔ ہم کوئی کیفیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ثابت کرتے، حتیٰ کہ مجہول کیفیت بھی ثابت نہیں کرتے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہاں آخر میں ایک سوال اور جواب بہت ضروری ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں راسخین فی العلم کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ متشابہات میں کھود کرید نہیں کرتے، وہ متشابہات میں کھود کرید نہیں کرتے بلکہ اس سے بچتے ہیں، بحث و مباحثے سے ہٹتے ہیں۔ اور ہم علماء کرام کو، متقدمین کو، علماء حق کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں بحث کرتے ہیں، جیسے ہم ابھی صفات پر بات کر رہے ہیں تو قرآن تو منع کرتا ہے اور یہ ان کی
ترتیب بتاتا ہے جو زائین ہیں، کجرو ہیں، تو ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ راسخین فی العلم کا یہی موقف ہے جو متقدمین کا ہے کہ اس پر ہم ایمان لائے، الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، الراس والعین مانتے ہیں۔ اچھی طرح بازِ نشین فرمائے، لیکن ایک ہے ان آیات میں بحث کرنا، ایک ہے ان آیات میں بحث کرنے والوں کا جواب دینا، دو باتیں الگ ہیں۔ ہم ان میں بحث نہیں کرتے، ہاں جو بحث کرتے ہیں اس کو جواب دیتے ہیں، ان کی غلط تعویلات کا رد کرتے ہیں، عوام کو ان کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جس طرح راسخین فی العلم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی طرح راسخین فی العلم احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے میدان کے اندر بھی اترتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یدن، عین، وجہ یہ الفاظ بیان فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ مشابہات مخلوقات سے پاک ہیں تو یہ کلمات کیوں بیان فرمائے جس سے مشابہت بظاہر محسوس ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ جواب، اس کا تفصیلی جواب امام ابن الجوزی نے جو نقل کیا ہے، میں جو فرمایا وہ وہی نقل کرتا ہوں۔ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد تمیمی المعروف ابن الجوزی رحمہ اللہ، وفات 597 ہجری، دفع و شبہ تشبیہ میں لکھتے ہیں، ان الخلق غلب علیہم الحس فلا یکادون یعرفون غیر وسببہ المجانست لهم فی الحدیث فعبد قوم النجوم واضافوا الیہا المنافع والمصاب وعبد قوم النور واضافوا الیہ الخیر واضافوا الشر الى الظلم وعبد قوم الملائکہ وقوم الشمس وقوم عیسیٰ وقوم عزیر وعبد قوم البقر والاکثرون الاصنام فآنست نفوس بالحس المقطوع بوجوده ولذلك قال قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا فلو جاءت الشرائع بالتنزیہ المحض جاءت بما يطابق النفی فلما قالوا صف لنا ربك نزلت قل هو الله احد ولو قال لهم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا يشغل الامكنه ولا يحويه مكان ولا جهه من الجهات الست وليس بمتحرك ولا ساكن ولا يدرك الاحساس لقالوا حد لنا النفي بأن تميز ما تدعونا الى عبادته ان النفي والا فانت تدعو الى عدم۔ انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب ہو گئے تھے کہ لوگ محسوسات کے بغیر الہ کو سمجھ ہی نہ پاتے تھے۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی گفتگو میں الہ کا تذکرہ محسوسات کی بنا پر ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ستاروں کی پرستش کی، انہیں نفع نقصان کا مالک قرار دیا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کی، کسی نے سورج کی، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی نے عزیر علیہ السلام کی، کسی نے گائے کی، کئی لوگوں نے تو بتوں کی پرستش کی۔ اس لیے طبع انسانی حصی الہ کے وجود کے ساتھ ہی مانوس ہو کر رہ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنائیے جس طرح ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اگر شریعت میں الہ کے خواص کو تنزیہ محض کی صورت میں بیان کیا جاتا تو صفات کو نافیہ ہی لایا جاتا۔ چنانچہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ اپنے رب کی صفت بیان کیجئے کہ وہ کیسا ہے، تو قل هو اللہ احد نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صفات نافیہ ذکر کرتے ہوئے یہ فرما دیتے کہ وہ نہ جسم ہے، نہ جوہر، نہ طویل، نہ عریض، نہ امکنہ میں اتر کر ان کو بھر سکتا ہے، نہ کوئی مکان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے جہات ستہ میں سے کوئی جہت ثابت ہے، نہ ہی وہ متحرک ہے، نہ ساکن ہے، نہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، تو مشرکین کہہ اٹھتے کہ آپ اس نہ ہونے والی ذات مطلب کہ یہ بھی نہیں تو وہ نہ ہونے والی ذات ہے کیا کی تعریف کریں، تاکہ آپ صفات منفیہ بیان کر کے جس ذات کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ واضح تو ہو، ورنہ یہ تو ایسا کہ آپ ہمیں معدوم کی عبادت طرف بلا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو مشرک کہتے تم ایسی ذات کی دعوت دیتے جو ہے ہی نہیں، ہم معدوم کی پوجا کریں۔ اس لیے ایسے الفاظ لائے گئے جن الفاظ سے مانوس تھے، اور بتایا گیا کہ الفاظ تو یہی ہے لیکن معنی وہ نہیں ہے جو تم اپنے لیے سمجھتے ہو۔
اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اچھی طرح باز نشین فرما لے۔